بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذْكُرُ تَمَرُّدَهُ عَلَى الْعُلُومِ الْغَرْبِيَّةِ۔ تمرد منع ہوتا ہے سرکش ہونا، نافرمان ہونا، بغاوت کرنا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ علی العلوم الغربیۃ، مغربی علوم کے خلاف تمردہ، اپنی نافرمانی کا، اپنی بغاوت کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ تَفَلُّتَهُ مِن شَبَاكِهَا، تفلت من ہوتا چھٹکارا پانا، شباک کے معنی ہوتا ہے قید یا جال یا فندے، جو معنی کر لیجیے فندہ کے معنی میں بھی۔ وَيَذْكُرُ تَفَرُّدَهُ مِن شَبَاكِهَا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تفلتہ من شباکیہا، مغربی علوم کے پھندے سے، تفلتہ اپنی آزادی کا ذکر کرتے ہیں۔ واحتفاظه بعقیدته وایمانه وخصائصه، یعنی وَيَذْكُرُ احتفاظه بعقیدته وایمانه وخصائصه، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بعقیدته اپنے عقیدے کی حفاظت کا، وایمانه اور اپنے ایمان اور اپنے خصائص کی حفاظت کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُ بِحَقٍّ وَجَدَارَةٍ، جدارت ان کے معنی ہوتا ہے لیاقت، ٹھیک ہے، قابلیت، صلاحیت، یا معنی اڑا کے کریں گے وَيَقُولُ بِحَقٍّ وَجَدَارَةٍ، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ٹھوس انداز میں کہتے ہیں كُنْتُ كَطَائِرٍ، میں اس پرندے کی طرح تھا، يَقَعُ عَلَى شَبَكَةٍ، وقع علی گرنا یا پھنسنے کے معنی میں ہے، يَقَعُ عَلَى شَبَكَةٍ جو کسی پھندے میں پھنس جاتا ہے، فَيَقْرِزُ الْحِبَالَ تو کیا کرتا ہے، فَيَقْرِزُ الْحِبَال پھندا کاٹنے لگتا ہے، وَيَأْخُذُ الْحَبَّ اور دانہ چوگنے لگتا ہے، وَيَطِيرُ بِسَلَامٍ دانہ چوگنے کے بعد سلامتی کے ساتھ اڑ جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ اور ایسا ہی ہوا، قَدْ ظَفِرَ بِلُبِّ الْعُلُومِ الْغَرْبِيَّةِ وَلُبَابِهَا، ظَفِرَ من ہوتا کامیاب ہونا، غلبہ حاصل کرنا، غالب ہونا، لب مغز کو کہتے ہیں یا پھر خلاصے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مغز کیجیے، ٹھیک ہے، چوٹی کے معنی میں۔ فقط ظفر بلب العلوم الغربیۃ ولبابها، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغربی علوم کے چوٹی پر کیا ہو گئے، غالب آ گئے، قابض ہو گئے، کامیابی حاصل کر لیے، ٹھیک ہے۔ ورما بقشورها، اور اس کے جھلی کو آپ نے کیا کر دیا، پھینک دیا۔ جھلی کہتے ہیں چھلکے کو، کسی چیز کے اوپر والے حصے کو، جیسے پیڑ کے اوپر جو ہوتا ہے نا وہ چھلکا وغیرہ، اسی کو کہتے ہیں۔ وخرج من حبائلها سالما، اور حبائلہ کو غیر منصرف پڑھ لیں گے مساجد کے وزن پہ، وخرج من حبائلها سالما، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے پھندے سے صحیح سلامت نکل گئے۔ ثم يقول في افتخار واعتزاز، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں، یعلم اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ معترضہ جملہ الگ سے، ٹھیک ہے، انی دخلت فی اعماق هذه العلوم، کہ میں ان علوم کی تہ تک، گہرائی اور گیرائی تک پہنچا۔ واکتویت بنارها، نار جمع نیران آگ، اکتوا جلنا، ٹھیک ہے، واکتویت بنارها، اور اس کے آگ میں جلا بھنا، من غیر ان ارزع فی عقیدتی، رزع یرزع رزعا معنی ہوتا ہے کمی ہونا، کمی کرنا، من غیر ان ارزع فی عقیدتی اپنے عقیدے میں کمی کیے بغیر، وخلقی اور اپنے اخلاق میں گراوٹ کیے بغیر، وصلتی بی کا اور میرا جو آپ سے جو رشتہ ہے اس میں کچھ کمی کیے بغیر، سمجھ گئے۔ وقد جلست فی نارها بشجاعۃ، جلس یا کودنے کے معنی میں کریں گے، بیٹھنے کے معنی میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقد جلست فی نارها بشجاعۃ، اور میں اس کی آگ میں بہادری کے ساتھ کود پڑا، وخرجت منها بسلام، اور نہایت سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہاں سے نکل پڑا۔ کما کان شان ابراہیم علیہ السلام مع ناری نمرودہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حالت و کیفیت تھی مع نار نمرودہ، نمرود کے آگ کے ساتھ۔ وہنا یتذکر الشاعر حیاتہ التی قضاها فی عواسم، اور عواسم کو غیر مصرف پڑھیں گے،
بین الکتب الجافة والفلسفة الدقیقة والعلم الواسع والجمال الفاتن والمظاہر الخلابة. دیکھیے عاصمۃ العواصم راجدھانی، یہاں شہر کے معنی میں کریں گے جافتن خشک، دقیقتن باریک نرم، اور فاتن فتنہ انگیز شر انگیز، مظاہر کہتے ہیں نمائش کو، اور خلابتن اس کا معنی ہوتا ہے لبھاؤ، چکما دینا، لبھانا، بھڑکیلا ہونا، اور دلکش ہونا، دلبر ہونا، خلابتن کے معنی. اب ترجمہ کرتے ہیں وَهُنَا يَتَذَكَّرُ الشَّاعِرُ حَيَاتَهُ، اور یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس زندگی کا ذکر کرتے ہیں التی قضاها، جو انہوں نے گزارا تھا فی عواصم اوروبا، یورپین شہروں میں، بین الکتب الجافتی، سخت سوکھے کتابوں کے درمیان، والفلسفۃ الدقیقتی، اور نرم باریک نرم تو نہیں ہوگا باریک، ٹھیک ہے، باریک فلسفی بحثوں کے درمیان، والعلم الواسع وسیع علم کے درمیان، والجمال الفاتنی فتنہ اور شر انگیز خوبصورتی کے درمیان، والمظاہر الخلابتی اور دلکش نمائش یا بھڑکیلے نمائش کے درمیان. جو زندگی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یورپین شہروں میں گزارا تھا اس کا ذکر کرتے ہیں. ویقول، اور کہتے ہیں لقد بقیت هذه المدة ذاہلا عن نفسی، میں اس مدت کو ذاہلا عن نفسی خود سے غافل ہو کر، میں نے هذه المدة اس مدت کو ظاہرا عن نفسی خود سے غافل ہو کر، بقیت گزار دی، جاہلا عن نفسی اپنی شخصیت سے ناآشنا ہو کر میں نے یہ مدت گزار دیا. حتی لما وقع بصری علیہ، یہاں تک کہ جب میری نگاہ مجھ پر پڑی، لم اعرف نفسی تو میں خود کو پہچان نہ سکا. ویقول، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لقد اقتطفت من علوم الغرب شیئا کثیرا. اقتطف یقتطف یہاں پہ اخذ کے اور حصل کے معنی میں ہے. قطف کے اصل معنی ہوتا ہے پھل پھول توڑنا، سمجھ گئے پارٹنر، لیکن یہاں پہ اخذ حاصل کرنے کے معنی میں ہے. لقد اقتطفت من علوم الغرب شیئا کثیرا، میں نے مغربی علوم میں سے بہت کچھ یا بہت سے علم کو اقتطفت حاصل کیا. وتناولت من خمر حانته كأسا دهاقا، تناول کے معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، خمر من شراب، حانتن اور حانون، اور حانوتن، حانوتن کے معنی بھی دکان، حانتن معنی دکان، اور حانون کے معنی میں ہوتا ہے دکان، شراب کی دکان. کأسن کے معنی ہوتا ہے جام، دہاقہ معنی ہوتا ہے چھلکتا ہوا، لبریز بھرا ہوا پر. وتناولت من خمر حانته، اور میں اس کے شراب کی دکان سے کأسا دہاقہ چھلکتا ہوا جام حاصل کیا. یا لہو ہے افسوس، من صداع اشتریتہ، کون سا میں نے درد سر خرید لیا. لقد عشت بین علمائہ و فلاسفتہ، میں اس کو علماء اور اس کے فلسفیوں کے درمیان زندگی گزارا. و بین غیدہ الحسان، غید کہتے ہیں الامرأة الناعمۃ، نرم و نازک لڑکی، اور حسان کے معنی ہوتا ہے نہایت حسین و جمیل خوبصورت. و بین غیدہ الحسانی، اور اس کی نرم و نازک اور خوبصورت حسینوں کے درمیان میں نے زندگی گزارا. یا لہا ہے افسوس، من فترۃ مظلمۃ، اس تاریک مدت پر، قضیتھا من حیاتی، جس کو میں نے گزار دیا. حرمت فیہا لذت الحب ونعیم القلب، باب تفصیل سے پڑھیں گے، مجہول کا صیغہ واحد متکلم کا. حرمت مجھے محروم کیا گیا، فیہا ای فی الفترۃ المظلمۃ، اس تاریک مدت میں، لذت الحب محبت کی لذت سے، اور ونعیم القلب اور دل کے سکون سے محروم کر دیا گیا. ان دروس الحکماء قد صدعت رأسی، حکماء کے اسباق نے میرے سر کو کیا کر دیا، میرے سر میں درد لاحق کر دیا. مطلب حکماء کے درس کی وجہ سے میں درد سر میں مبتلا ہو گیا. وقدرت بالی، قدر گدلا ہونا، ٹھیک ہے، اور بال کے معنی یہاں پہ کریں گے دل. وقدرت بالی، اور میرا دل گدلا سا ہو گیا. ذالک ایسا کیوں ہوا،
لأنی کیونکہ میں نشأت پروان چڑھا تھا فی حضانت الحب والایمان محبت اور ایمان کی پرورش میں، ٹھیک ہے، فلا یناسبنی لہذا مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی واسطہ پڑا نہیں تھا، کوئی مناسبت تھی نہیں، ولا یملأ فراغ نفسی الا العاطفۃ والحنان، ملأ یملأ ملأ کے معنی ہوتا ہے بھرنا، اور فراغ کے معنی ہوتا ہے خلا، عاطفۃ کے معنی شفقت محبت ملاطفت، حنان کے معنی بھی وہی معنی ہیں، ٹھیک ہے، ولا یملأ فراغ نفسی اور میرے دل کی خلا کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی الا العاطفۃ والحنان سوائے شفقت و محبت کے۔ بس کیجیے بنر بہت ہو گیا، من نہ کرتا ہے۔ جزاک اللہ، سننے کے لیے شکریہ، خوش رہیے آپ لوگ۔